عادل بھائی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مطلب ایک منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ آج 9 فروری ہے، 8 فروری کی بسنت کا آخری دن پورا ہو گیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کی کال دی تھی، جو فی الحال موسم جس طرح ہم پریڈکٹ کرتے ہیں، جس طرح میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کو سیاسی موسم کیا لگ رہا ہے، کیا ہوگا 9 فروری کو؟ 9 فروری کو جب وہ دن گزر جائیں گے، پتنگیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی، احتجاج کی کال بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا 9 فروری کو؟ نہیں منصور صاحب، بسنت تو صرف لاہور میں ہے، باقی پورا پنجاب پورا پاکستان آپ کا پڑا ہوا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے پورے پاکستان میں کریں، پہیا جام کرنا ہے۔ ویسے بھی سنڈے کو بھی چھٹی نہیں ہے پنجاب کے دیگر، مطلب چلے جو سرکاری دفاتر ہیں وہ بند ہیں، لیکن مارکیٹس کھلی ہوتی ہے نا، وہاں جمعے کے دن لوگ چھٹی کرتے ہیں، تو وہاں پہ کریں احتجاج جس نے کرنا ہے۔ باقی آفریدی صاحب کی اگر بات ابھی سر نے کی ہے، یہ تو پھر گنڈا پور صاحب راستہ بنا رہے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے کر دی تھی، ان کو کیوں راستے سے ہٹایا گیا؟ پھر تو ان کو چلنے دینا چاہیے تھا، احتجاج بھی ہو رہے تھے، جلسہ بھی ہو رہا تھا، جلوس بھی ہو رہی تھی، لاہور تک بھی آ رہے تھے، اسلام آباد بھی آ کر کئی بار ہو کر چلے گئے، جو کرنا تھا کر رہے تھے۔ اب تو پشاور میں بھی احتجاج نہیں ہو پا رہا، مطلب جس طرح میسو کراؤڈ ہم دیکھ رہے تھے، ہم کور کرتے تھے، سننے میں آیا ان کی اپنی پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ سڑکیں بند کر دیں، مطلب ہماری صوبائی حکومت ہے، ہم ہی بیٹھ کے سڑکیں بند کر دیں۔ تو یہ ایک آپشن تھا پاکستان طریقے سے، اکثر ماضی میں بھی بات ہوتی رہی۔ جنید اکبر صاحب جب آئے انہوں نے بڑے دعوے کیے، وہ پورا پلان بتاتے تھے کہ کون سا روڈ آپ نے کہاں سے بند کرنا ہے، افغانستان جانے والی ٹریڈ آپ نے بند کرنی ہے۔ ان کی بہن نے تو یہ بھی کہا تربیرا ڈیم بھی بند کر دیں، وہ بجلی بھی بند کرنی ہے، وہی نا، تربیرا ڈیم بند ہی کرنا ہوگا نا، وہ کہ اندھیروں میں چلا جائے، چلے یہ کہہ لیں۔ لیکن اب پاکستان طریقے سے مسعود صاحب یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس ٹائم 3 قیادتیں موجود ہیں، ایک بیرسٹر گوہر صاحب اور راجہ صاحب کی صورت میں ایک قیادت موجود ہے، بیرسٹر گوہر آپ کہہ لیں، آن دا ادر سائڈ ایک اچک زئی صاحب آتے ہیں، وہ ایک اور قیادت ہے جو نہیں، جو پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا، نہیں وہ صاحب وہ ان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں نا، جو یہ باقی لوگ ہیں، احتجاج کی کال دینی ہے، باقی ساری چیزیں دینی ہے، تو اب مین فیصلہ وہ کر رہے ہیں نا، اختیار اب ان کے پاس ہے کہ بانی کا جو بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا، ایک علیمہ خان صاحبہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہیں، اکثر آپ اور ہم ایک میٹنگ میں جاتے ہیں، وہاں سے بھی یہ بہن کی فریاد ہے، بہن کے نہیں، وہ بہن کی فریاد کے ساتھ آن اے لائٹر نوٹ، آپ ہم ایک میٹنگ میں جاتے ہیں، وہاں پہ اکثر باتیں شاتیں ہوتی ہیں، تو ایک صاحب نے مذاقاً کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ غیر سیاسی ہونے کا اسی طرح اظہار کرتی ہیں جس طرح وہ ایک ادارہ کر دیتا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ ساری سیاست میں ان بھی ہیں، پارٹی کے تمام امور بھی چلا رہی ہیں، وہ بیرسٹر گوہر ہوں، باقی دیگر جو لوگ ہوں ان کو جھاڑ بھی دیتی ہیں، بس ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ جس طرح سر نے کہہ دیا کہ وہ ایک بہن ہے، وہ غیر سیاسی شخصیت ہے۔ تو ایک جو کنفیوژن ہے، لگتا یہی ہے بظاہر کہ 8 فروری کو کچھ نہیں ہونا، وہ جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جلسے جلوس کرتی رہی ہے گنڈا پور کے دور میں، اب شاید اس مومنٹم کو ٹچ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں۔ عادل بھائی میرا نا یہاں پہ ایک سوال ہے اور میں چاہوں گا آپ دونوں بھی ذرا بعد میں اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ سیاسی احتجاج، جلسے جلوس، ریلیاں، یہ جب آپ کال کرتے ہیں نا، اس کا اگر تو وہ سکسیسفل ہو گئے تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے، اوبویسلی آپ کی ڈیمانڈز کے اوپر جو ہے دھیان دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک کوائن ٹاس کی طرح ہوتا ہے، آپ یوں کر کے کوائن پھینکتے ہیں نا تو ہیڈ بھی آ سکتا ہے، ٹیل بھی آ سکتا ہے۔ اس کا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا شو فلاپ ہوا تو پھر اگلی دفعہ آپ سے کسی نے بات بھی نہیں کرنی۔ بالکل آپ بجا فرمائے۔ دیکھیں خان صاحب، بانی پی ٹی آئی ریڈ لائن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی بیمار ہیں اڈیالہ میں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کارکنان بڑے پریشان تھے، بڑے زیادہ ان میں بے چینی پائی جاتی، لیکن کتنے کارکنان نکلے اڈیالہ جیل کے باہر، رات وہاں سی ایم نے گزاری، پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے۔ اگلے دن اگر سی ایم ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ خان صاحب کے لیے ریلیف لینا ہے، اڈیالہ سے باہر لے کر آنا ہے، وہ بھی اگلے دن اسلام آباد سے سوابی چلے گئے، جلسہ کر رہے تھے، تو وہ بھی اڈیالہ نہیں گئے، مطلب وہ بھی ملاقات بھی نہیں کر پائے جو جس کے لیے وہ ایک 2 راتیں انہوں نے گزاری۔ تو اب کہہ لیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جس کو اس لیے لے کر آیا گیا تھا گنڈا پور کو ہٹا کر، وہ بھی نہیں کچھ کر پا رہا۔ علیمہ خان اڈیالہ کے بعد ٹھیک ہے، بہن ہے، ان کے لیے بہت ساری سمپتیز ہیں، خان صاحب کے لیے جو ان کی طبیعت کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو تحفظات ہیں فیملی کو دور ہونے چاہیے، ساری جگہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا لیڈرشپ کے لیول پہ دیکھیں تو شاید اب کسی کو اتنی فکر نہیں۔ یہ گوندل صاحب یہ کیا ہوگا سر 9 فروری کو؟ 8 ختم ہو گئی، میں وہی سوال جو میں نے عادل سے پوچھا تھا، کیا ہو جائے گا 9 فروری کو؟ حکومت جو ہے وہ ہل جائے گی کہ جہاں بڑا بڑا احتجاج ہوا پتنگوں کے اوپر، جس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کی اگر آپ اجازت دے دیں آسمان بھر جائے گا عمران خان صاحب کی تصویروں سے، وہ چلے پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا، ابھی تو ٹائم ہے اس میں، لیکن 9 تاریخ کو حکومت ہل جائے گی سر؟ منصور صاحب جس طرح سے یہاں ڈسکشن پہلے بھی ہو رہی تھی، جس طرح سے ہم تحریک انصاف کو پرکھنا چاہ رہے ہیں نا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی 8 فروری کو باہر نکلیں گے، پوری حکومت گر جائے گی اور دیکھیں تحریک انصاف لوگ نہیں نکال پا رہی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ اس طرح ہم اس پیمانے پہ پرکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ کیسے؟ ہمارے محترم ملک صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ فین کلب ہے، یہ واحد فین کلب ہے پاکستان کا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا دیگر جو جیت سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہاں جب مارشل لا بھی لگا، اتنے مقدمات کسی سیاسی جماعت کے ورکرز کے اوپر نہیں ہوئے جو تحریک انصاف کے اوپر ہے۔ جن سیاسی جماعتوں نے مارشل لا کو ڈائریکٹلی فیس کیا ہے
ان کی اتنی گرفتاریاں نہیں ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہیں. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ 100 لوگ جاتے ہوں گے, 100 لوگ جاتے ہوں گے, ان سب کو پتا ہے کہ گرفتاری ہونی ہے, ان سب کو پتا ہے گاڑی ٹوٹنی ہے, کسی نئے مقدمے کے اندر چلے جانا ہے, اس کے باوجود وہ لوگ جاتے ہیں. اور 2.5-3 سال سے پاکستان میں رہتے ہوئے, جس کو وہ ریزسٹنس کا نام دے رہے ہیں کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ لاہور کا سروسز ہاسپٹل تھا, خواجہ آصف کی خود سٹیٹمنٹ ہے 100 لوگ اکٹھے نہیں ہوتے رہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ آج تک میاں نواز شریف کے ہاسپٹل کے موقع کے اوپر کسی نے روکا ہو کہ نواز شریف کے لیے ورکر نہیں آئے گا, اس کے باوجود نہیں آئے. اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا فریلی موو کرنے دیا جاتا ہے, سب کچھ کرنے دیا جاتا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. لاہور میں بسنت ہو رہی ہے, سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہم سب اس پہ ذرا جائیں گے بھی, رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. آج کے دن تک آپ کہہ رہے ہیں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, وہ فین کلب ہیں, کوئی بات نہیں ہے. آپ اس بنیاد کے اوپر 8 فروری کو ہم سب بسنت منائیں گے. آپ 8 فروری شہر لاہور کی صرف اتنی کال دے دیں بھائی, اگر تحریک انصاف والوں نے بسنت نہیں نہ منانی تو جائیں مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیں. ٹھیک ہے, اگر مینار پاکستان کا گراؤنڈ اس دن نہ بھرا, میں اور ملک صاحب اکٹھے چلیں گے وہاں پہ. مجھے بھی لے لینا, ان کو بھی لے لیں گے, آپ تو وہی ہوں گے, آپ کو کیا لینا, آپ ہوں گے. نظامی صاحب کو بھی لے کے چلیں گے. سر آپ فیصلہ کر لیجئے گا. دیکھیے وہ ریئلٹی ہے, وہ 2.5-3 سال سے سب کچھ کر رہے ہیں. 9 فروری کو دیکھو وہ کیا کریں منصور صاحب, ان کے پاس جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ احتجاج بھی نہ کریں, اپنے کارکن کو موبلائز بھی نہ کریں. میرا ایکچوئل اعتراض ٹائمنگ سے ہے. میں صرف یہ بتانا بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس کو ایک ہفتہ آگے لے. نہیں, اس کی وجہ بتاتا ہوں. اب اس حوالے سے وہ کیا کرے سیاسی جماعت, یہی طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ میں نعرے لگائیں گے, تقریریں کریں گے, بار بار کبھی سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے, کبھی جیل کے بعد دیں گے. وہ سیاسی جماعت ہے نا, یہی سیاست ہے. اس کے علاوہ کیا بندوق اٹھا لیں گے کہ ریاست کے خلاف عسکریت پسندی پہ چلے جائیں گے؟ نہیں کرنا یہ نا, یہی طریقہ کار ہے, بار بار کریں گے. کیا مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کی تحریک چلائی, ملتان جلسہ کیا, گجرانوالہ جلسہ کیا, کیا اس سے حکومت گر گئی تھی آپ کی؟ کیا جلسوں سے عمران خان کی حکومت آپ نے گرا لی تھی؟ اس وقت گرائی جب آپ نے گرانی تھی, یا فیصلہ ہو گیا کب گرانی ہے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب کچھ جو ہے ڈیٹ کی جہاں تک, نہیں لیکن دیکھیں ڈیٹ کی جہاں تک عمر, اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ جو کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن فرام دا اسٹارٹ, جب تک آپ اپنی اسٹرینتھ نہیں شو کریں گے, آپ موجودہ حکومت پہ کیا پریشر ڈالیں؟ نہیں دیکھیے, جب تک آپ نمبر گیم اگر پریشر منصور صاحب نہیں تھا تو آپ مذاکرات. عمران خان صاحب نے 55 جلسے کیے نا, یاد ہے آپ کو؟ وہ امریکی سازش اینڈ آل دیٹ, ہم کوئی غلام ہیں, پریشر ڈیولپ ہوا. دیکھیے منصور صاحب, اگر پریشر نہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. وہ اتنا ارریلیونٹ ان کو کہیں. ایک بات, ان کے خلاف سسٹم لیول کے اوپر اتنی پریس کانفرنسز نہ ہوں, اتنی چیزیں نہ ہوں, وہ اتنے ارریلیونٹ گراؤنڈ کے اوپر ہو جائیں. تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے, ان کو ریلیونٹ رہنا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شاید وہ مذاکرات کریں تحریک انصاف کو اپنے کارکن کے سامنے, یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ کیا اگر یہ اس دن کوئی بڑی اسٹرینتھ شو نہیں کرتے تو یہ بیک فائر کرے گا. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے. دیکھیے ان کو یہ پتا ہے کہ فی الحال کوئی اسپیس نہیں ہے, عدلیہ میں کوئی ان کے لیے اسپیس نہیں ہے, سسٹم میں کوئی اسپیس نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اندر کوئی اسپیس نہیں ہے. ان کی ایک ہی چیز ہے, اپنے کارکن کو بار بار موبلائز کروانا, اپنے کارکن کو بار بار کوشش کرتے ایفرٹ کرتے ایکٹیو رکھنا. اور میرے خیال سے اور وہ اس کو ریلیونٹ رکھنے میں آج بھی کامیاب. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. لاہور میں تو چلیں آپ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, سنڈے ہے, لاہور میں سنڈے ویسے ہی آف ہوتا ہے, سب کو پتا ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, آپ 11-12 بجے تک روڈ جہاں مرضی گھومنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوگی, اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پی ٹی آئی کا خیال ہے نا کہ ہم خیبر پختونخوا بند کر لیں, آپ پورا خیبر پختونخوا بند کر لیں, کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کو دیکھیں بات وہ جو آپ کو ایکچوئل کرنی چاہیے. عمران خان کی رہائی ہو, کوئی پولیٹیکل موو ہو, اس کا فیصلہ پنجاب سے ہونا ہے. آج کریں, کل کریں, 6 سال بعد کریں. آپ پنجاب, سہیل آفریدی کتنے جلسے کیے انہوں نے خیبر پختونخوا میں, اس کا امپیکٹ دیکھیے. لاہور میں آئے, کراچی میں آئے, حیدرآباد میں, اس کا امپیکٹ دیکھیے. اس کا فیصلہ پنجاب سے ہونا ہے. یہ آپ کا کرٹیسزم ہے پاکستان تحریک انصاف پہ, کرٹیسزم ان سینس کہ آپ بیسیکلی لاہور کو وہ امپورٹنس دے ہی نہیں رہے, آپ پنجاب کو وہ امپورٹنس. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خان صاحب کی جتنی 2013 سے آنورڈ جو بھی ان کا سلسلہ تھا, یا 2011 سے, ٹارگٹ سینٹر کون سا تھا؟ لاہور کراچی, لاہور کراچی. انہوں نے 2014 کا لانگ مارچ یہاں سے سٹارٹ کیا, آخری لانگ مارچ بھی. آپ کو پنجاب میں آنا ہے, آپ پنجاب میں نہیں آئیں گے, پنجاب جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے. سہیل آفریدی وہاں پہ 10 لاکھ لوگ بھی اکٹھے کر لے, لوگ جی سرکاری ملازم ہے جی, کوئی رکاوٹ نہیں. آپ 10,000 بندہ پنجاب میں اکٹھا کریں گے اور ہر طرف ٹاک آف دی ٹاؤن.